مختلف میگزین کو وہ اکٹھا کرنے لگا اور اس میگزین میں سے وہ دیکھتا تھا کہ کس طریقے سے چوری کی جاتی ہے، کس طریقے سے مرڈر کی جاتی ہے، لیکن جب وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ واقعہ کس طریقے سے ہوا، تو یہ جو کس طریقے سے ہوا یہ آپ کو اصل میں طریقہ بتا دیتا ہے۔ For the record, you are guilty of killing many women and girls. Yes, that's true. I'm Ted Bundy. I'm Ted Bundy. I'm Ted Bundy. کہ رابرٹ جس بھی خاتون کا قتل کرتا، یعنی جس بھی لڑکی کا قتل کرتا، اس کا پکچر یعنی تصویر اپنے ساتھ رکھ دیتا تھا کہ جب وہ سیریل کلر بنا تو جب وہ کسی کو خوش دیکھتا تو ان سے برداشت نہ ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک اور سوال کے ساتھ میں ہوں ارشد خان۔ آج بات کریں گے کہ میڈیا ہماری زندگی کے اوپر کس طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے۔ کیا اخبارات کے اندر اور ٹیلی ویژن کے اوپر نشر کردہ جرائم کے حوالے سے خبریں صرف خبر تک ہی محدود رہتی ہے یا اس معاشرے کے دوسرے افراد کو بھی مجرم بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ بات کریں گے کہ فیملی انوائرمنٹ کس طریقے سے بچے کے نشوونما پر اثر انداز ہوتا ہے، یعنی خاندان کے اندر موجودہ ماحول بچے کو مثبت اور منفی سوچ اپنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اور اس کا کیا اثرات ہوتے ہیں۔ ان تمام سوالات کے جوابات ڈھونڈنے کے لیے اور جوابات دینے کے لیے میں آپ لوگوں کو ایک امریکن سیریل کلر کی کہانی سناؤں گا، تو چلیے شروع سے شروع کرتے ہیں۔ For the record, you are guilty of killing many women and girls. Yes, that's true. I'm Ted Bundy. I'm Ted Bundy. I'm Ted Bundy. I'm Ted Bundy. یہ کہانی امریکہ کے رہنے والے ٹیڈ رابرٹ بنڈی کی ہے۔ کہانی کے پہلے حصے سے آپ لوگوں کو واضح ہو جائے گا کہ فیملی انوائرمنٹ کس طریقے سے انسانی ذہن پر اور انسانی زندگی پر اثر انداز ہوتا ہے، اور کہانی کے دوسرے حصے سے آپ لوگوں کو یہ واضح ہو جائے گا کہ کس طریقے سے میڈیا کسی شخص کو مجرم بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں۔ رابرٹ امریکہ میں اپنے خاندان والوں کے ساتھ پلا بڑھا۔ ان کے خاندان والوں میں ان کے گرینڈ پیرنٹس اور ان کے والدہ اور ان کے والد، یہ تمام لوگ مل جل کر زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے والد امریکہ کے نیوی میں اپنے خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ رابرٹ کے والد جب وہ گھر آتے تو ان کی والدہ کو تشدد کا نشانہ بناتے، ان کے ساتھ زیادتی کرتے اور پھر گھر سے باہر چلے جاتے۔ یہ حالات رابرٹ کو نہایت ناپسند تھے۔ اس کے علاوہ ان کے گھر میں ان کے گرینڈ فادر بھی رابرٹ کو تشدد کا نشانہ بناتا، ان کو مار پیٹتا، بلکہ ایک دفعہ تو ان کو سیڑھیوں سے پٹک کر نیچے پھینک دیا تھا۔ ایک انٹرویو میں رابرٹ نے کہا کہ ان کے گرینڈ فادر نے ایک دفعہ اس کو سیکچول ابیوز بھی کیا، اور اس کے علاوہ رابرٹ کے گھر میں 2 پالتو جانور بھی تھی، جن میں سے ایک کتا اور ایک بلی تھی۔ تو یہ دونوں جانور رابرٹ کو نہایت پسند تھے، لیکن ان کے دادا یعنی گرینڈ فادر اس کو بھی تشدد کا نشانہ بناتے، ان پر تشدد کرتے، جو رابرٹ کو نہایت ناپسند تھا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب ان کی والد کی تشدد کچھ زیادہ ہو گیا ان کی والدہ پر، تو اس کی والدہ نے طلاق لے کر ان کی گھر سے چلی گئی اور فلوریڈا جا کر کسی دوسری آدمی سے شادی کر دی۔ اس دوران ان کی والدہ کی زندگی اس کے دوسری فادر کے ساتھ سیٹل ہو گئی اور وہ دونوں بہت خوش تھے۔ وہ دونوں باہر جاتے، سنیما میں موویز دیکھنے، پارکس میں جاتے اور مل جل کر خوشی کے ساتھ زندگی گزارتے، اور رابرٹ کو گھر پر اکیلا چھوڑ دیتے تھے۔ تو یہ صورتحال جو تھا رابرٹ کی زندگی پر، اس کے ذہن پر اثر رکھتا اور اثر انداز ہوتا گیا باقاعدہ طور پر۔ رابرٹ کی زندگی کے بعد ایک چیز یہ بھی سامنے آئی کہ جب وہ سیریل کلر بنا تو جب وہ کسی کو خوش دیکھتا تو ان سے برداشت نہ ہوتا، کیونکہ ان کی فیملی والوں نے جس طریقے سے ان کو تشدد کا نشانہ بنا تھا۔ بہرحال اس پر بعد میں بات کریں گے۔ اب یہ کچھ خاندان کے اندر موجودہ صورتحال تھی جو رابرٹ کی زندگی پر باقاعدہ اثر رکھتے تھے۔
اب اس کے علاوہ بات کرتے ہیں کہ کس طریقے سے میڈیا نے ٹیڈ رابرٹ بنڈی کو سیریل کلر بنایا، یعنی اس کو مجرم بنانے میں مددگار ثابت ہوئی۔ رابرٹ کا کہنا ہے کہ وہ ایک دفعہ ایک ٹی وی ڈرامہ دیکھ رہا تھا جو سیریل کلر کی سٹوری تھی، اور وہ اس ڈرامہ سے امپریسڈ ہوا، یعنی اس سے متاثر ہوا کہ کس طریقے سے سیریل کلر لوگوں کو مار دیتا ہے۔ اس ڈرامہ سے وہ متاثر ہوا اور پھر اس نے بعد میں مختلف میگزین اٹھانا شروع کر دی اور مختلف میگزین کو وہ اکٹھا کرنے لگا، اور اس میگزین میں سے وہ دیکھتا تھا کہ کس طریقے سے چوری کی جاتی ہے، کس طریقے سے مرڈر کی جاتی ہے، کس طریقے سے دوسروں سے بدلہ لیا جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اس نے میگزین سے ڈھونڈنا شروع کر دی۔ یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک بات واضح کر دوں کہ میڈیا کے اندر یا میڈیا جو خبر آپ کو دے دیتا ہے کسی بھی جرم کے حوالے سے، تو وہ خبر ایک حد تک ٹھیک ہوتا ہے، لیکن جب وہ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ واقعہ کس طریقے سے ہوا، تو یہ جو کس طریقے سے ہوا یہ آپ کو اصل میں طریقہ بتا دیتا ہے۔ جو معاشرے کے اندر دوسرے مجرم موجود ہوتے ہیں، جو دوسرے برے لوگ موجود ہوتے ہیں، جو اس طرح کی جرائم کی طرف پیشنیٹ ہوتے ہیں، پھر وہ یہ طریقے ان میڈیا میں یعنی اخباروں کے اندر چھپی ہوئی خبروں سے اور ٹی وی پر نشر کردہ خبروں سے وہ یہ طریقہ کار سیکھ دیتے ہیں۔ بہرحال یہ ہم آپ کو رابرٹ کی کہانی سنا رہے ہیں۔ تو بعد میں رابرٹ نے کہا کہ اس نے میگزین اکٹھا کرنا شروع کر دیا اور ان سے وہ اس طریقے سے خبریں نکالتا کہ کس طریقے سے کسی کا قتل کیا جاتا ہے، چوری کی جاتی ہے، ڈکیتی کی جاتی ہے، تو اس نے میگزین سے سیکھ دیا۔ یہاں پر ایک حیران کن بات میں آپ کو بتا دوں کہ رابرٹ جس بھی خاتون کا قتل کرتا، یعنی جس بھی لڑکی کا قتل کرتا، اس کا پکچر یعنی تصویر اپنے ساتھ رکھ دیتا تھا، اور اسے دیکھ کر وہ خوش ہو جاتا تھا، کیونکہ رابرٹ کی زندگی نہایت تکلیف دہ وقت سے گزری تھی، تو وہ جب بھی کسی کو خوش دیکھتا تو ان سے برداشت نہیں ہوتا، تو یہ تصاویر دیکھ کر وہ خوش ہو جاتا کہ میں نے ایک بہت ہی بڑا کارنامہ کیا ہے۔ اور ان کی زندگی کا دوسرا حیران کن کام جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ جس کا بھی قتل کر دیتا تو ان سے کریڈٹ کارڈ لیتا تھا، جو بعد میں اس کے لیے مشکل بھی ثابت ہوا۔ اب وہ ایک دن ایک گھر میں داخل ہوتا ہے، اور اس گھر میں 3 خواتین تھی، یعنی 2 لڑکیاں اور ایک خاتون، ان میں سے ایک کا ڈائریکٹلی انہوں نے قتل کر دیا، دوسرے کمرے میں پھر چلا جاتا ہے اور دوسری خاتون کا بھی اس نے جبڑا توڑ دیا، ایک کا کندھا توڑ دیا، اور ایک کو تو باقاعدہ طور پر جنسی تشدد یعنی جنسی زیادتی کا بھی نشانہ بنا دیا۔ لیکن اس دوران اس خاتون نے بعد میں جب میڈیا کو انٹرویو دیا تو اس نے کہا کہ اس دوران کھڑکی کے اندر سے کسی گاڑی کی روشنی آئی، لائٹس کی روشنی آئی، اور اس دوران وہ اس نے کھڑکی سے چھلانگ لگا کر وہ چلا گیا۔ ایک دفعہ گاڑی چوری کر دی، اس گاڑی کی چوری میں وہ پکڑا گیا۔ تو جب وہ پکڑا گیا، پولیس کی انویسٹیگیشن کے مطابق ان سے تحقیقات ہوتے رہی، تو اس دوران اس سے کریڈٹ کارڈز شامل ہوئی، تقریباً 30 کے قریب کریڈٹ کارڈز تھے، تو ان میں سے ایک یا 2 کریڈٹ کارڈز ان خواتین کی تھی جس کو لاسٹ ٹائم اس نے تشدد کا نشانہ بنایا تھا، یعنی وہ خواتین جن کے گھر سے وہ کار کی لائٹس کی روشنی سے کی ڈر کی وجہ سے بھاگ کر چلا آیا تھا۔ تو ان میں سے ایک خاتون کی کریڈٹ کارڈ نکل آیا، تو پولیس نے جب اس خاتون کو بلایا تو اس خاتون نے گواہی دی کہ ہاں یہ وہی بندہ ہے جس نے اس کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ بعد میں تحقیقات ہوتی رہی اور اس تحقیقات کے مطابق رابرٹ مجرم ثابت ہوتا گیا، اور یہ ثابت ہوا کہ یہ جو پچھلے 3-4 سالوں میں جتنی بھی خواتین کا خون ہوا ہے 30-40 کا، یعنی پولیس کے مطابق تو 50 اور اس کے مطابق رابرٹ کے مطابق 30، یہ تمام قتل عام رابرٹ نے ہی کی ہے، یعنی سیریل کلر رابرٹ ہی ہے۔ اور پھر بعد میں اس کے خلاف مقدمہ چلتا رہا، اور بالآخر 1978 میں ان کو سزائے موت دی گئی۔ That I can't begin to understand the pain that the parents of these children that I have and these young women that I have harmed feel. کہانی کے پہلے حصے میں آپ لوگوں نے سنا کہ رابرٹ کے خاندان کے اندر موجودہ ناساز حالات نے رابرٹ کو نو ون بنا دیا، ان کی فادر کی ان کی مدر کے اوپر تشدد اور زیادہ عرصے تک گھر سے باہر رہنا، ان کے ساتھ
نہ ان کا کوئی تربیت کرنا، اور اس کے علاوہ ان کے گرینڈ فادر کی بھی رابرٹ کے اوپر تشدد، ان کو سیکچولی ابیوز کرنا، ان کی پالتو جانوروں پر تشدد کرنا جو ان کو نہایت ناپسند تھے، پھر ان کی والدہ کی کسی دوسری مرد کے ساتھ شادی کرنا اور پھر ان کے ساتھ سیٹل ہو کر خوشی کے ساتھ زندگی گزارنا، سنیما میں جانا، موویز دیکھنا، پارکس میں جانا، گھر سے باہر زندگی گزارنا، یہ فیملی انوائرمنٹ رابرٹ کے اوپر اثر انداز ہوتی گئی۔ اب میڈیا کس طریقے سے رابرٹ کو مجرم بنانے میں ثابت ہوا؟ رابرٹ نے پہلی بار جب ایک ڈرامہ سیریل دیکھا جو ایک سیریل کلر کی کہانی تھی کہ کس طریقے سے ایک سیریل کلر لوگوں کو مار دیتا ہے، کس طریقے سے اس کو سیکچولی ابیوز کرتا ہے، اور کس طریقے سے وہ ایک خطرناک قسم کا سیریل کلر بن جاتا ہے، تو وہ ان سے متاثر ہوتا ہے اور پھر بعد میں وہ خاص طور پر وہ مختلف قسم کی میگزین اٹھاتا ہے، مختلف قسم کی میگزین کو کلیکٹ کرنا شروع کرتا ہے اور پھر ان سے یہ طریقہ کار سیکھتا ہے کہ کس طریقے سے وہ ایک بہترین، ان کے مطابق وہ ایک بہترین سیریل کلر بن سکتا ہے۔ تو میگزین کے اندر، اخبارات کے اندر موجودہ خبریں نہ صرف جرائم کے بارے میں آپ کو خبر دیتا ہے بلکہ آپ کو بتاتا ہے کہ کس طریقے سے یہ بندہ سیریل کلر بنا، کس طریقے سے یہ ڈکیتی ہوئی، کس طریقے سے کسی کا مرڈر ہوا۔ تو یہ میڈیا نہ صرف خبروں کے اندر خبروں تک محدود رہتا ہے بلکہ باقاعدہ طور پر ہماری زندگی کے اوپر ان کا اثر رہتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔